طرف شرک کا موضوع میں پہلے لے لیتا ہوں. میرے محترم تشریف فرمائے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ شرک کے موضوع پہ تھوڑا سا بول دیا جائے, پھر میں اپنے میزبان کے موضوع پر آؤں گا انشاءاللہ. اس سلسلے میں بھی بہت زیادہ عوام کے اندر بے چینی پائی جاتی ہے. وجہ کیا ہے کہ بعض اوقات کچھ غلط فہمیوں کی بنا پر ایک شرک کی توپ قائم کر دی جاتی ہے اور اس سے شرک کے گولوں کی سلامی ہوتی رہتی ہے. شرک 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 شرک, اور لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی مشرک ہوئے بغیر رہے گا ہی نہیں. آج ہر ایک مشرک ہے, ہر چیز شرک. ایسا نہیں. میں آپ کو شرک کا معنی مفہوم بتاتا ہوں, انتہائی آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں, پھر میں عوام ہوں گا اور آپ مفتی ہوں گے وقتی طور پر. آپ مجھے فتویٰ دیں گے کہ کون سی چیز شرک ہے اور کون سی نہیں ہے. پہلے اس کو سمجھ لیجئے. آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا, علمی بات ہے, اور ان بھائی سے گزارش کروں گا کہ پانی مت پلائیے, کیونکہ آپ اگر پانی پلائیں گے تو سارا شرک جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. شرک کا موضوع بہت مہربانی ہوگی. دیکھیں میں تو بیان کر رہا ہوں نا, مجھے زیادہ پیاس لگے گی, اور میرے گلے پہ افیکٹ بھی ہے, آپ محسوس بھی کر رہے ہوں گے آواز بھاری ہے, کیونکہ کل 2.5 گھنٹے کا بیان کیا, پھر مسلسل بے آرامی ہوتی رہی, اور ابھی مجھے نیند نہیں آ سکی بعض وجوہات کی بنا پر, تو گلے پہ افیکٹ بہت زیادہ ہے. تو میں بھی پانی پیوں گا لیکن تھوڑا وقفے میں, پی نہیں رہا ہوں. تو آپ تھوڑا سا غور سے سنیے, بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, آپ کی نسلوں کے لیے, آپ کے عقیدے کی حفاظت کے لیے, دوسرے کی اصلاح کے لیے. بہت ضروری ہے کہ آپ اس بحث کو توجہ کے ساتھ سنیے. شرک کا لغوی معنی ہوتا ہے شریک کرنا, شریک ٹھہرانا, اور شرعی طور پر شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات یا اس کی صفات کے ساتھ کسی غیر کو شریک کر دینا. اللہ کی ذات کے ساتھ یا اس کی جو صفات اور خوبیاں ہیں ان کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک کر دینا. جو ذات کے ساتھ شرکت ثابت ہوگی اس کو شرک فی الذات کہا جاتا ہے. اگر کوئی صفات میں شرکت کر دے گا تو اس کو شرک فی الصفات کا نام دیا جاتا ہے. تو اس طرح شرک کی 2 قسمیں بن گئیں, شرک فی الذات, شرک فی الصفات. شرک فی الذات کیا ہے, اس کی کیا صورت ہوگی؟ اس کی کم از کم 3 صورتیں آپ لے لیں. نمبر 1, جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے ایسا کسی اور کو تصور کر لینا کہ وہ ہمیشہ سے ہے, جس کو آپ کہتے ہیں قدیم. اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے, وہ ہمیشہ سے ہے. کبھی ایسا نہیں تھا کہ پہلے نہیں تھا پھر دنیا میں آیا, ایسا نہیں. ہم پہلے نہیں تھے پھر مارج وجود میں آئے, تو اللہ تعالیٰ قدیم. تو اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو کہے یہ قدیم ہے تو وہ مشرک ہو جائے گا. جیسے فلاسفہ نے کہا کہ زمانہ ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے, یہ ہمیشہ سے ہے زمانہ اور ہمیشہ رہے گا. تو انہوں نے زمانے کو بھی اللہ کے ساتھ ملا کر قدیم کہہ دیا اور شرک کے مرتکب ہو گئے. تو نمبر 1, اللہ کی ذات کے ساتھ شرکت کا مطلب کیا ہے کہ کسی کو اللہ کی طرح قدیم تصور کرنا کہ وہ ہمیشہ سے ہے, کبھی ایسا نہیں تھا کہ پہلے نہیں تھا پھر ہوا, بلکہ ہمیشہ سے ہے. تو یہ شرک کی ذات کی ایک صورت بنی. نمبر 2, جیسے اللہ تبارک و تعالی لائق عبادت ہے, اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کو لائق عبادت تصور کرنا. جیسے بت پرست, آتش پرست, سورج کو پوجنے والے, یہ سب کے سب اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کو معبود مان رہے ہیں, اس کو عبادت کے لائق سمجھ رہے ہیں, یہ بھی شرک فی الذات ہے. نمبر 3, اللہ تبارک و تعالی کے لیے اولاد کا تصور رکھنا کہ اس کے اولاد ہے, یہ بھی شرک فی الذات کے زمرے میں آئے گی. جیسے کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے ہیں اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, یہ بھی شرک ہے. یہ 3 صورتیں شرک فی الذات کی ہوئیں. نمبر 1, اللہ کی مثل کسی کو قدیم تصور کرنا. نمبر 2, اللہ کی مثل کسی کو معبود عبادت کے لائق سمجھنا. اور نمبر 3, اللہ کے لیے اولاد کا تصور رکھنا. اس کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے. بعض چیزوں کا ہے, بعض کا صراحتاً نہیں ہے, لیکن بہرحال ہے. اب آ جائیں شرک فی الصفات کے اوپر. شرک فی الصفات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جتنی بھی صفات ہیں وہ جن خوبیوں سے متصف ہیں یا ان صفات میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں کسی مخلوق میں وہی صفت ان تمام خوبیوں کے ساتھ مان لینا, یہ شرک فی الصفات. جیسے اللہ کی صفتیں ہیں, ہر صفت اللہ کی کم از کم 4 خوبیوں سے ضرور متصف ہوگی.
تو مخلوق کے اندر وہی صفت مان کر اور اسے انہی 4 خوبیوں سے متصف مان لینا، یہ شرک فی الصفات ہے۔ مثال کے طور پر پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کون کون سی خصوصیات سے متصف ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ ہمیشہ سے اس لیے مانا گیا کہ عقلی لحاظ سے عقیدہ ثابت ہوا، عقلی لحاظ سے قرآن اس پہ نہیں بولے گا، حدیث اس پہ بالکل خاموش ہے۔ یہ اکابرین نے معتزلہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے قدیم ہے اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ صفات کو قدیم نہ مانیں اور یہ کہیں یہ پہلے نہیں تھی بعد میں پیدا ہوئی، تو یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت میں معاذ اللہ نابینا بھی تھا، اس کے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ سن نہیں سکتا تھا، وہ کلام پہ قدرت نہیں رکھتا تھا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا تھا، وہ کسی کو زندہ نہیں کر سکتا تھا، کسی کو مار نہیں سکتا تھا۔ اس لیے کہ تمام اللہ کی صفات ہیں، دیکھنا ایک صفت، سننا صفت، کلام کرنا، ارادہ کرنا، مارنا، زندہ کرنا، پیدا کرنا، پیدائش، تخلیق، یہ سب اللہ کی صفات ہیں۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ صفات ہمیشہ سے نہیں بعد میں ہوئی، تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ذات ایک وقت میں ان صفات کے بغیر تھی، تو اللہ تعالیٰ کا عیب ناک ہونا لازم آئے گا، اور یہ عقلاً محال ہے۔ نمبر 2، اس میں خرابی یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں صفات بعد میں اللہ کے پاس آئیں، ہمیشہ سے نہیں ہے، تو کس نے دی؟ لازم بات ہے دوسری ذات کا تصور پیدا ہوگا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر ہی نہیں تھا، اس کے پاس یہ صفت پیدا کرنے کی تھی نہیں، تو صفات کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے پاس تو صفت تھی نہیں، تو ماننا پڑے گا کسی اور ذات نے اس کو پیدا کر کے اللہ کو دیا، تو پھر اس ذات کا اللہ سے زیادہ طاقتور ہونا لازم آئے گا۔ تو اس طریقے سے ہزارہ خرابیاں لازم آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات نمبر 1 قدیم، ہمیشہ سے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی تمام صفات ذاتی ہیں، اسے کسی نے عطا نہیں کی، خود بخود اس کی ہیں، کسی نے عطا نہیں۔ اگر کوئی اس کو عطا کرتا تو وہ صفات عطائی کہلاتی۔ تو اللہ کی تمام صفات کیا ہیں؟ ذاتی۔ نمبر 1 قدیم، نمبر 2 ذاتی، نمبر 3 لا محدود، ان کی کوئی حد نہیں، وہ کہاں تک دیکھ سکتا ہے، وہ کہاں تک کی آواز سن سکتا ہے، وہ کتنے ارادے کر سکتا ہے، کتنوں کو مار سکتا ہے، کس حد تک زندہ کر سکتا ہے، کوئی حد مقرر نہیں کر سکتا۔ اس کی صفات لامحدود ہیں۔ علم اللہ کی صفت ہے، اس کی کوئی حد نہیں، کوئی کنارہ نہیں۔ اللہ کے علم کا کوئی کنارہ نہیں ہو سکتا، اس کی حد ہی نہیں۔ تو نمبر 1 اللہ کی تمام صفات کیا ہیں؟ قدیم۔ نمبر 2 ذاتی۔ نمبر 3 لامحدود، کوئی حد نہیں۔ نمبر 4 غیر فانی، اللہ کی کسی صفت پر فنا نہیں ہے، کبھی بھی فنا نہیں ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ کی ہر خوبی 4 صفات سے ضرور متصف ہوگی، قدیم، ذاتی، لامحدود اور غیر فانی۔ اب اگر کوئی مخلوق کی صفت کے اندر ان 4 خوبیوں کو مان لے گا وہ مشرک ہو جائے گا، اور بعض اوقات ان میں سے ایک کو بھی مان لے گا تو مشرک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ فلاں ولی کا علم قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، مشرک، کیونکہ علم قدیم نہیں ہو سکتا، اللہ کا علم قدیم ہے۔ جب اللہ نے اس کو دیا تو اس کے پاس پہلے علم نہیں تھا، اللہ کے دینے سے ہوا تو علم اس کا قدیم نہ رہا، شرک ہو جائے گا۔ نمبر 2 مخلوق کی جتنی صفات ہیں وہ ہے عطائی۔ اگر کوئی کسی مخلوق کی کسی بھی صفت کو کہے گا کہ اللہ نے اس کو نہیں دی، خود بخود ہے، مشرک ہو جائے گا۔ فلاں ولی مدد کر سکتا ہے اللہ کی عطا کے بغیر، فوراً مشرک ہو جائے گا، اس لیے کہ کوئی اللہ کے بغیر ایک تنکا بھی کسی کو نہیں دے سکتا۔ یہ مسلمان کا عقیدہ الحمدللہ۔ تو مخلوق کی صفات کیا ہوئی؟ غیر قدیم اور غیر ذاتی یا عطائی۔ نمبر 3 اگر کوئی یہ کہے کہ کسی مخلوق کی صفت لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں، شرک ہو جائے گا۔ ایک ہے کسی مخلوق کی صفت کو لامحدود ماننا، ایک ہے حد نہ جان پانا، فرق ہے۔ ہمارے نبی کا علم کتنا ہے آپ بتا سکتے؟ نہیں، اس کی کوئی حد ہم قائم نہیں کر سکتے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ نبی کا علم محدود ضرور ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حد ضرور ہے، یہ ماننا پڑے گا۔
لیکن کتنی حد ہے اس پر آپ اور میں مطلع نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا سمندر کے علم کی مانند آپ تصور کر لیں، اس میں سے اگر ایک چڑیا ایک قطرہ پانی پیے، منہ اٹھائے، اس کی چونچ سے جو قطرہ گرے گا تو یہ علوم کی مثال ہے۔ نبی کا علم تمام سمندر کی مثل ہے، اور اس چڑیا کی چونچ سے گرنے والا جو قطرہ ہے گویا کہ تمام مخلوق کا علم ہے۔ کوئی تقابل ہے؟ کوئی موازنہ کر سکتا ہے؟ اتنا عظیم علم ہے ہمارے نبی کا۔ تو ایک ہے کسی مخلوق کی صفت کو لامحدود تصور کرنا، یہ ممنوع ہے، اور ایک ہے کہ اس کی حد قائم کرنے سے عاجز آ جانا کہ بھئی میں نہیں کر سکتا، ہے تو محدود لیکن کہاں تک وہ حد بھی نہیں پتہ چل رہی، یہ بالکل جائز ہے۔ نمبر 4، اگر کوئی کہے کہ مخلوق کی کوئی صفت کبھی فنا نہیں ہو سکتی، غلط۔ ہر شے فنا ہونے والی ہے، ہر شے فنا ہونے والی ہے۔ اللہ کی صفات فنا نہیں ہو سکتی، مخلوق کی صفات فنا ہوں گی۔ اب یہاں پر بھی دو باتیں، ایک ہے کہ مخلوق کی صفت کو فانی تصور کرنا، یہ ہم پہ فرض ہے کہ تمام مخلوق کی صفات فانی ہیں۔ دوسرا یہ کہ ضروری نہیں کہ فانی ہو تو فنا بھی ہو جائے، جیسے ہمارے نبی کی صفات کہ اللہ نے جو عطا فرمایا اب اس پہ فنا نہیں ہو سکتی۔ ہاں وہ فانی ہم مانیں گے کہ فنا ہو سکتی ہیں، لیکن کیا ہوں گی؟ ان پہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کیا یہ ممکن ہے کہ نہیں کہ میں گلاس اٹھا کے آپ کے سر پہ مار دوں؟ ممکن تو ہے نا، میرا دماغ گھوم جائے مار دوں، لیکن کیا میں ماروں گا؟ نہیں، میں آپ کا ادب کروں گا، احترام کروں گا۔ ایک چیز ممکن ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ ممکن وقوع پذیر بھی ہو جائے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ہم فانی متصور کریں گے تاکہ اللہ کی صفات سے فرق ہو جائے، لیکن کیا یہ فنا ہونا واقعی بھی ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب ہر آنے والی گھڑی آپ کے حق میں پہلی سے بہتر ہے۔ جو صفات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے اس کو روز بروز ترقی ہوتی جائے گی، فضائل و کمالات و برکات کے اندر ترقی ہوگی، اس میں کبھی کمی نہیں ہوگی، لیکن یہ عقیدہ رکھنا پھر بھی ہم پہ لازم ہوگا کہ ہاں اللہ کے علاوہ مخلوق کی صفات پر فنا ممکن ہے، لیکن ممکن مارد وجود میں بھی آ جائے یہ ضروری نہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مکان کو سونے کا بنا دے، لیکن شاید یہ وقوع پذیر قیامت تک نہ ہو۔ تو ممکن ہونا اور وقوع پذیر ہونا